جاحدون یا حسرت العباد ما یاتیم من رسول الا كانوا به یستهزئون الم يروا ما لكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري للمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله وتموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون صلوات بر محمد وآل محمد هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناه ولا مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون وما نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم فهم مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اب وہ پڑھوائیں گی نشی پڑھیں گی سلام. نعرہ سلوات. دھار خنجر کی
گلوں سے جہاں کاٹی جائیں، دھار خنجر کی گلوں سے جہاں کاٹی جائیں، کربلا کے سوا ایسی نہ لڑائی دیکھی، اور بس نگاہوں کی ہی ہے بت سے سرے کر بو بلا، ہم نے عباس کے قبضے میں ترائی دیکھی، ہم نے عباس کے قبضے میں ترائی دیکھی، دھار خنجر کی نعرے سلوات، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، کریں ہائے ماتم یا دل سنبھالیں، قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، گزارے ہیں فرقت میں 12 مہینے، کہ بن بھائی کے کیسے جائیں مدینے، تڑپتی ہیں زینب قیامت نہ آئے، کہ زہرا کا لخت جگر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، میں دیکھوں گی کس دل سے بھائی کا چہرہ، سنبھالے کوئی دم نکلتا ہے میرا، کہ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی قیامت کی لے کر خبر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، خدایا سکینہ کو کیسے اٹھاؤں، امانت کہاں سے میں بھائی کی لاؤں، کچھ ہی روز پہلے اٹھائی ہے میت، کہ منہ کو میرا اب جگر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے،
بہت پہلے دیکھا تھا نو کے سنا پر، نگاہوں میں پھرتا ہے اب تک وہ منظر، میں بھولی نہیں ہوں سفر کی اذیت، کہ پھر یاد مجھ کو سفر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، کہو ظالموں سے نہ نزدیک آئیں، میں آج اپنے بھائی کی لوں گی بلائیں، زمانے سے کہہ دو نظر نہ لگائے، دعاؤں کا میری اثر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، کریں ہائے ماتم یا دل سنبھالے، قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش۔ نابز امینہ محمد۔ نعرہ سلوات۔ ہلو، نعرہ سلوات پڑھیں آپ لوگ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک سورہ فاتحہ آپ لوگ پڑھ دیں مرحومہ کے لیے۔ صداقت فاطمہ بنت ڈاکٹر سید آغا، اللہم صلی علی محمد۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ زینب نے دی صدا میری آنکھوں کے سامنے، زینب نے دی صدا میری آنکھوں کے سامنے، گھر میرا لٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے، زینب نے دی صدا میری آنکھوں کے سامنے، اب کچھ نہیں ہے چاروں طرف خاک کے سوا، اب کچھ نہیں ہے چاروں طرف خاک کے سوا، سب کچھ تو تھا ابھی میری
आँखों के सामने बरछी लगी तो मौत की बदली में खो गया, एक चेहरा चांद सा मेरी आँखों के सामने, जख्मों से चूर था मेरे भाई का दिल, मगर खुल कर ना रो सका मेरी आँखों के सामने। अब सुर्ख हो गया है मेरे आंसुओं का रंग, इतना लहू बहा मेरी आँखों के सामने। सूखे पड़े हैं प्यास के मारे हुए गले, हर मेरी आँखों के सामने। असगर को मेरे एक भी खतरा नहीं मिला, अरे दरिया बहा किया मेरी आँखों के सामने। नम हो गई है गोद के पालों के खून से, ये खाके करबला मेरी आँखों के सामने। ज़ैनब ने दी सदा मेरी आँखों के सामने। सूरह हमद 3 मरतबा सूरह तौहीद और 1 मरतबा सूरत अल-नाज़रना की तिलावत करके मरहुमा सदाकत फातिमा बिनते डॉक्टर सैयद आगा साहब मरहूम की विसाल करें और जुमला मरहूमीन को भी शामिल सवाब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमान। मरहुमा सदाकत फातिमा बिनते डॉक्टर सैयद आगा फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह।
لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا ہادینا مولانا مقتدانا مصطفیٰ بالقاسم محمد اللہم صلی علی واجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أنة الله على أعدائه مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلا یحیینہم حیاتا طیبۃ ولا نجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون صلوات پر محمد والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل مجلس میں مرحومہ کے تمام رشتہ داروں کے لواحقین بالخصوص بہن بیٹی بیٹا اور بھانجی جو مثل بیٹی ہے ان سب کو ان کی اس بے وقت موت پر تعزیت دیتی ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ کہ ہرگز ہمیں اپنے غم میں صبر نہ آتا اگر ہمارے سامنے کربلا جیسا ایک بحر غم نہ ہوتا۔ کربلا ایک ایسا آئینہ غم ہے کہ جس میں ہر غم کا عکس موجود، اور ہم چاہنے والوں کے لیے یہ سامان تسکین ہے کہ جب ہم پر کوئی وقت مصیبت آتا ہے تو کربلا تسکین کا آئینہ بن کے سامنے آتا۔ پروردگار مرحومہ کے درجات کو عالی کرے اور جوار شہزادی کونین فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا میں ان کا مقام معین کرے، آمین یا رب العالمین۔ قبولیت دعا کے لیے درود بر محمد والے حاضر کرے۔ میں کیونکہ مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس مناسبت سے میں نے سورہ نحل کی آیت نشان 97 اور 96 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور انہی آیات کے ذیل میں ایک خاتون کی زندگی کے عنوان سے کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ یہ بھی صدقہ ہے محمد اور آل محمد کا کہ ان کی یاد میں، چاہے ان کی خوشی کا دن ہو یا ان کے غم سے وابستہ ہو کوئی دن، جب ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ان سے ہم وابستہ ہوتے ہیں تو ہم قرآن کی طرف جڑ جاتے ہیں، قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی طرف نظر کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا بھی شرف مل جاتا ہے، قرآن سننے کا بھی شرف مل جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے کا بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی، اگر اعمال صالحہ بجا لاتا ہے کوئی، چاہے مرد یا عورت، من ذکریم او انثی، مرد اور عورت میں سے کوئی بھی اگر اعمال صالحہ بجا لاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے بشارت دے رہا ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس ایک شرط ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اللہ ان آیات میں ہدایت بھی دے رہا ہے، نصیحت بھی فرما رہا ہے اور بشارت بھی دے رہا ہے۔ تو پھر آواز پروردگار ہے کہ فَلَا يُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً،
تو ہم اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ فلا ولا نجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور پھر ہماری بارگاہ میں اس کے لیے احسن جزائیں موجود ہیں ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں انجام دیتا رہا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ ان آیات میں پروردگار عالم جو جزا کی بشارت دے رہا ہے اور حیات طیبہ کی نعمت کی بشارت دے رہا ہے، اس میں مرد اور عورت کسی کے لیے کوئی فرق نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر اعمال صالحہ بجا لاتا ہے تو ہم اس کی حیات کو پاکیزہ زندگی میں بدل دیں گے، اور آخرت میں ہم نے اس کے لیے بہترین جزا، احسن جزا۔ تو عورت اور مرد کے لیے کوئی فرق نہیں اس کی جزا، ایک ہی جنت ہے، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ مردوں کے لیے کوئی اور جنت ہے، عورتوں کے لیے کوئی اور جنت۔ ایک ہی لوائے حمد کا سایہ ہے، اس میں مومنین بھی ہوں گے، اس کے زیر سایہ مومنات بھی ہوں گی۔ ایک ہی کوثر ہے جس سے مومنین بھی سیراب ہوں گے اور مومنات بھی سیراب ہوں گی۔ 14 ساقیے کوثر ہیں جن کو مومنین کو بھی پلائیں گے، مومنین کے لیے بھی وہی ساقی ہیں اور مومنات کے لیے بھی وہی ساقی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ واجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، کوئی فرق اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ تو دنیا والوں کا ایک نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، جو تنگ نظر ہیں، جو جاہل کہنا چاہیے، کہ جو نافہم ہے، جو نادان ہے، کہ جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، جنہیں اہل بیت کے کلام اور اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں، اور وہ دامن اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، عورت کو حق نہیں دیا، اور وہ بھی ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ عورت کو اکہرا حق دیا گیا ہے اور مرد کو دوہرا حق دیا گیا ہے، جبکہ اس میں بھی پروردگار عالم کا انصاف کا فرمایا، اس لیے کہ وہ ذات عادل ہے۔ جب اس نے اپنے بندوں کو حکم عدل دیا ہے، اور جس کو اس نے اپنے صفات کا مظہر بنا دیا، محمد اور آل محمد، صلوات بر محمد والے محمد، ان کو پروردگار عالم نے مظہر عدل و انصاف بنا دیا۔ یہ تو مخلوق ہیں اللہ کی، تو پھر وہ ذات کے جو قائم کرنے والی ہے عدل کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق کے ساتھ عدل نہ فرمائے؟ تو پروردگار عالم نے جو عورت کو ایک حق دیا ہے، اس میں بھی اس کا عدل کا فرمایا۔ عزیزان گرامی، آیا کہ یہ میرا اس وقت عنوان نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی بھی تاریخ شہادت ہے، اور مجھے اپنے امام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور عرض کرنا ہے آپ کے سماعتوں کی نظر، اس لیے کہ یہ حق ہے اس معصوم کا کہ جس کی تاریخ شہادت ہو یا روز ولادت ہو، کہ اس کے ذکر کو فراموش نہ کیا جائے۔ اور مناسبت آیت کی مناسبت سے مجھے عورت کے کردار پر بھی روشنی ڈالنی ہے، لیکن ایک جملہ جب بات آ گئی ہے تو مجھے کہنا ہے کہ پروردگار عالم نے انصاف نہیں کیا، بلکہ اس نے کرم کیا ہے عورت پر۔ عورت کو ایک حق دے کے بھی اس کے ساتھ پروردگار عالم نے زیادہ کرم کیا ہے، اس لیے کہ عورت کسی کی کفیل نہیں بنائی ہے اللہ نے۔ عورت ہر منزل پر، ہر رشتے میں، ہر اعتبار سے پروردگار عالم کی طرف سے کسی دوسرے کی کفالت میں رہتی۔ اگر بیٹی ہے تو باپ اس کا کفیل ہے، اگر بہن ہے تو بھائی اس کا کفیل ہے، اگر زوجہ ہے تو شوہر اس کا کفیل ہے، اگر ماں ہے
تو بیٹا اس کا کفیل ہے، اگر نانی اور دادی ہے تب بھی پوتے پر نواسے پر اس کی کفالت واجب ہے، اگر خالہ ہے تو بھانجوں پر مثل ماں اس کی کفالت واجب ہے۔ عزیزان گرامی وہ کسی کی کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے باوجود پروردگار عالم نے اسے ایک حق میراث میں دیا ہے، اور وہ مرد جو اپنی زندگی میں کتنے رشتوں کی کفالت کرتا ہے، اگر بیٹا ہے تو والدین کی کفالت، اگر پوتا ہے تو دادا دادی کی کفالت، اگر نانا اور نانی اس کی ذمہ داری میں ہے، اس کے سامنے ہے، فرض ہے تو ان کی کفالت، اگر بھانجا ہے تو مجبور خالہ کی کفالت، اگر وہ شوہر ہے تو اپنی زوجہ کی کفالت، اگر شوہر ہے تو زوجہ کی ماں مجبور ہے تو مثل ماں اس کی کفالت، اگر باپ ہے تو اپنی اولادوں کی کفالت۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اس پر اور بھی ذمہ داریاں رکھی ہیں، یتیم کی کفالت کی ذمہ داری رکھی ہے، مسکین کی کفالت کی ذمہ داری رکھی ہے، بیوہ کی بھی کفالت کر سکتا ہے، اور اپنے اہل محلہ کی، پڑوسیوں کی بھی مدد کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان گرامی اس پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، اسے خمس بھی دینا ہے، اسے حق زکوٰۃ بھی دینا ہے، اسے یتیم و مسکین کا بھی خیال کرنا، اتنی ذمہ داریوں کے باوجود دوہرا حصہ دیا ہے، اور ایک عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں اور اس کو بھی ایک حصہ دیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ واجل فرج۔ تو عزیزان گرامی پروردگار عالم نے عورت کو ہر منزل پر محترم اور مقدس قرار دیا۔ عورت کو پروردگار عالم نے اتنا محترم و مقدس قرار دیا ہے کہ اللہ نے اپنی 3 مقدس چیزوں کو پردے میں حجاب میں رکھا۔ اللہ کی ایک کتاب ہے، کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس پر غلاف چڑھایا جاتا، یہ صرف حرمت قرآن کے پیش نظر قرآن پر غلاف رکھنے کا حکم۔ کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس پر غلاف چڑھایا جاتا ہو الا بیت اللہ خانہ کعبہ۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ حرمت کعبہ ہے، یہ تقدس کعبہ ہے، یہ عظمت کعبہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے گھر پر غلاف چڑھا دیا۔ اور تیسری اہم منزل ہے کہ پروردگار عالم نے ایک عورت کو وہ تقدس، وہ عظمت، وہ حرمت، وہ عزت، وہ طہارت عطا کی ہے کہ اس عورت کو پروردگار عالم نے اتنا قیمتی سمجھا کہ کہا اسے دنیا کی مقدر نگاہوں سے، اسے نجس نگاہوں سے، اسے فحش نگاہوں سے، اسے نامحرموں سے محفوظ کر دو، اور اس کے اوپر غلاف چڑھا کے رکھو تاکہ اس کی عزت و عصمت باقی رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور اس لطف و کرم الہی کو ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ اس دور جہالت کے جو جہلا ہیں وہ کہتے ہیں عورت پر غلاف چڑھا دیا اس کی عقل ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی یہ غلاف عقل ختم کرنے کا اگر ذریعہ ہوتا تو ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کہ پروردگار عالم نے جن کے عطرت و عصمت و طہارت کے صدقے میں تمام پاکیزہ عورتوں کو عزت و عصمت و عزت عطا کی، ان کو پروردگار عالم حکم حجاب نہ دیتا، اور کیا ان کی عقل و علم کی منزل کے ان کے بابا جن کو مدینۃ العلم کہا گیا وہ کہہ رہے ہیں الفاطمہ تو بسطو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میری رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اگر رسالت میں علم ہے تو فاطمہ بھی عالمہ ہے، اگر رسالت میں عظمت ہے تو فاطمہ کے پاس بھی وہ عظمت موجود ہے۔ اگر رسالت 1,24,23,999 نبیوں سے پر افضل ہے، ان سے زیادہ بافضیلت ہے رسول کی رسالت، تو فاطمہ اس رسول کا جز ہے۔ فاطمہ کو ام ابیہا کہہ کے آپ کی عزت و شرف کا بیان فرمایا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور عزیزان گرامی آج با حجاب خواتین سرزمین ایران میں کہ جو واحد
مملکت اسلامیہ ہے جسے اگر مملکت اسلامی کہا جائے تو بجا ہے. صرف ایک ہی ایسی حکومت ہے کہ جو مملکت اسلامی کہی جا سکتی ہے, مکمل اصول اسلام اور اصول شریعت کی پیروی کرنے والی حکومت ہے. اور آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کس منزل پر عورت نظر نہیں, ہر کمال کی منزل پر ایک عورت نظر آ رہی ہے. عزیزان گرامی, وہاں علم کی منزلوں میں بلند بلند منصبوں پر عورتیں بیٹھی نظر آتی ہیں. کون سے ایسا شعبہ ہے ترقی کا کہ جہاں پر ایران میں کوئی عورت نظر نہ آتی ہو؟ یہاں تک کہ پائلٹ بھی بن گئی ہے وہاں کی خاتون, اور مکمل حجاب کے ساتھ صلوات بر محمد والے واجل فرج. عزیزان گرامی, ہمارے پاس 1,24,000 انبیاء ہماری ہدایت کے لیے, اور اس کے بعد جو 12 معصومین کا سلسلہ, 14 معصومین کا سلسلہ قائم کیا گیا, اس میں 13 معصومین, جس میں اول مقام پر ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا صلی اللہ, اور اس کے بعد 12 امام ہیں کہ یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جو ام الائمہ کے لقب سے سرفراز. یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جسے رسول نے ام ابیہا کہہ دیا, اپنے بابا کی ماں ہے. وہ رسول جو 14 معصومین میں سرتاج ہے, جو 14 معصومین میں سر پر ایک سرور ہے, جو 14 معصومین میں سید ہے. وہ تو 1,24,000 انبیاء میں بھی سید المرسلین ہے, اور 14 معصومین کا بھی سردار ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہہ کے آپ کی عظمت کو واضح کیا ہے. اور اس کے بعد معصومین ہماری ہدایت کے لیے ایسا نجیب و طاہر و عالم و معجز نما اور جاویدانی سلسلہ ہدایت قائم کیا کہ قیامت تک یہ سلسلہ ہماری ہدایت کے لیے باقی رہے گا, چاہے نگاہوں کے سامنے ہو اور چاہے حالات زمانہ کے پیش نظر پروردگار عالم اسے حجاب غیبت میں رکھے. صلوات پر محمد والے. لیکن پروردگار عالم نے ہم عورتوں کے کچھ مسائل کے لیے بھی ایک باب روشن کر دیا, اور اس باب کی ملکہ, اس باب کی رہبری, اس باب کی قیادت اور اس باب کی ہدایت کے لیے ہماری شہزادی رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا ام ابیہا محدثہ طاہرہ عذرا صدیقہ, ہماری شہزادی منصورہ انسیہ انہاورہ جیسی بی بی کہ جن کا آسمانوں پر نام منصورہ ہے, جو محدثہ بھی ہے, جو ام ابیہا بھی ہے, اور آپ کا نام فاطمہ ہے کہ جس کی کوئی معرفت نہیں حاصل کر سکتا, اور جن کا نام زہرا ہے جو اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے نجات دلانے والی ہے. ہمارا رہبر بنا دیا تاکہ عورتوں کے مسائل ہماری شہزادی اپنے عمل سے واضح کر سکیں, سمجھا سکیں. صلوات بر محمد والے واجل فرجہم. تو عزیزان گرامی, ہمارے لیے ہدایت کی یہ ایسی شمع ہے کہ اگر مردوں کے لیے 1,24,000 انبیاء اور 12 امام ایک پلے میں ہیں, تو اگر دوسرے پلے میں ہماری شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ولایت, آپ کی عصمت و طہارت اور آپ کا علم رکھ دیا جائے تو وہ پلہ بھی وزن میں معصومین کے برابر نظر آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور آپ نے اپنی زندگی کے کل 18 برس جو ایک عورت کی بہترین زندگی کو واضح کرنے کے لیے کافی قرار. آیا کہ دیکھنے میں 18 برس بڑے مختصر ہوتے ہیں, لیکن پروردگار عالم کی کیا شان ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک کوزے میں سمندر بند کر سکتا ہے. یہ کمال اسی کا ہے کہ اس نے علوم کائنات کو پھیلایا تو کائنات بنا دی, 7 اقلیم بنا دیے,
اور اگر سمیٹا تو ایک نقطۂ با میں رکھ دیا، اور اگر اس نے چاہا تو ایک ذات علی ابن ابی طالب میں اس مکمل علوم میں کائنات کو جمع کر دیا۔ صلوات بر محمد والے وآل محمد واجل فرج۔ تو یہ اسی کا کمال ہے کہ اس نے ایک ذات کو اتنا کامل اور جامع بنا دیا کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ہدایت کا منارہ ہے۔ ہماری شہزادی کے زندگی کے 18 برس، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ایک زوجہ کی حیثیت سے ہو، اور چاہے ماں کی حیثیت سے، ہماری شہزادی نے ہر دور کو عورت کے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے بہترین نمونہ۔ کہتے ہیں ایک عورت کی زندگی کے 4 مخصوص ادوار۔ سب سے پہلا دور جب وہ اس دنیا میں آتی ہے تو بیٹی بن کے آتی ہے۔ دوسرا دور ایک عورت کی زندگی کا جو مخصوص دور ہے جب پروردگار عالم اس کو ایک زوجہ کی حیثیت دیتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ یہ زندگی کا ایک عورت کی دوسرا اہم ترین دور ہے، اور ایسا دور ہے کہتے ہیں کہ جب عقد کی ہوتا ہے ایک عورت کا تو نصف ایمان اس کا بچ جاتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ اتنا اہم ترین دور یہ عورت کی زندگی کا کہ جیسے ہی عقد ہوتا ہے ایک عورت کا نصف ایمان اس کا محفوظ ہو جاتا ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت و فرما بردار بن کے زندگی۔ تیسرا اہم ترین دور ہے جب پروردگار اسے شرف مادری عطا اور اس کو دولت اولاد۔ یہ اہم ترین دور ہے عورت زندگی۔ مرحومہ جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے وہ تینوں ادوار میں موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ بیٹی تھی اسی لیے زوجہ بنی، اور زوجہ تھی اسی لیے ماں بنی، تینوں دور میں۔ اور میں کہہ سکتی ہوں کہ مرحومہ تینوں ادوار میں بہترین زندگی گزار کے اس دنیا سے گئی۔ مومن کی کے صفات کی تعریف کرنا بھی سخاوت ہے اور باعث عبرت ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کی کسی صفت کو سن کے کسی مومن کے دل میں جرت عمل پیدا ہو جائے، توفیق اعمال پیدا ہو جائے۔ مومنہ ایک بہترین بیٹی تھی، بہترین زوجہ اور بہترین ماں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی بہترین تربیت کی۔ اور میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر انہوں نے سلیقہ نماز سکھا دیا ہے، اگر انہوں نے حرام اور حلال سکھا دیا ہے، اگر انہوں نے اپنے بچوں کے دلوں میں شمع محبت اہل بیت روشن کر دی تو پھر کامیاب ہے وہ ماں اور بہترین۔ کہتے ہیں پہلا دور ایک عورت کی زندگی کا ہوتا ہے جب بیٹی بنتی۔ 2-4 جملے عرض کروں گی، اور یہ بڑا اہم ترین دور ہوتا ہے ایک عورت کی زندگی کا، اس لیے کہ اگر اس دور میں اس کا کردار سنور گیا، اگر اس دور میں ایک عورت کا کردار سجا دیا گیا، اگر اس دور میں اس کی بہترین تربیت ہو گئی، اگر اس دور میں اس کی ہدایت ہو گئی، اگر اس دور میں اس کو نصیحت کی گئی، اگر اس دور میں اس نے اپنے کردار کو بہتر بنا لیا، یعنی اگر بہترین بیٹی بن گئی، اچھی تربیت ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ اس کردار کو بنانا والدین کی ذمہ داری، بالخصوص والدین کی ذمہ داری ہے، جس میں ماں کا حق سب سے زیادہ ہے کہ ماں اپنی بیٹی کے کردار کی معمار ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے کردار کی تعمیر کرتی ہے، اور وہی ماں اپنی بیٹی کے کردار کی اچھی تعمیر کر سکتی ہے جس کے پاس خود اچھا کردار۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ خالہ کا بھی بڑا مرتبہ۔ اب تو ظاہر ہے کہ وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو جوائنٹ فیملیز کا ایک رواج ختم ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک محرومی ہے
یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے تھے تو ذمہ داریاں بہت زیادہ لوگ ادا کر لیتے تھے. ہماری کچھ جو ماں سے رہ گئی وہ تربیت خالہ نے کر دی, جو خالہ نہیں کر سکی وہ چچی نے سکھا دیا, جو تہذیب چچی نہ سکھا سکی وہ سلیقہ پھوپھی نے سکھا دیا, جو آداب پھوپھی نے نہیں سکھائے وہ دادی نے سکھا دیے. عزیزان گرامی, یہ جو جوائنٹ فیملیز ہوا کرتی تھی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس دور میں جو بیٹیاں جو اس زمانے کی مائیں ہیں, اس زمانے کی چچیاں ہیں, اس زمانے کی ممانیاں بن گئی, ان کے کردار میں عظمت, ان کے کردار میں طہارت, ان کے کردار میں بلندی, ان میں سلیقہ عبادت, ان میں شرم و حیا, اور وہ وصف اس لیے پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت کے کئی ذمہ دار تھے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور عزیزان گرامی یہی وجہ تھی کہ اس دور کی تربیت بڑی اچھی ہو جاتی تھی. لیکن آج کے دور میں ایک ماں ہے اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ وہ ماں بھی گھر سے باہر چلی جاتی, وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ نہیں رہتی. وہ ماں بھی باہر جاتی ہے اس لیے کہ مہنگائی نے اتنی کمر توڑ دی ہے کہ جب تک عورت اور مرد دونوں معاش کی ذمہ داری کو پورا نہ کرے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچوں پر ہمارا دھیان کم, بچے ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں, یہاں تک کہ ملاقات بھی بہت کم ہوتی ہے بچوں سے. اور پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے ماں کہ وہ اپنے فرائض انجام بھی دے لے تو بڑی بات ہے, پھر وہ تعلیم و تربیت کے مراحل سے کہاں گزر سکتی ہے. عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا باب اس وقت تاریک ہو کے رہ گیا ہے. لیکن یہ بڑا اہم دور ہے جو میں کہہ رہی ہوں بیٹی کا دور, کہ یہ ماں اور خالہ اور یہ جو پھوپھیاں ہوا کرتی تھی, یہ دادیاں ہوا کرتی تھی عزیزان گرامی, اور پھر ہمارے بڑے پیارے پیارے رشتے دار آتے تھے جو 8-8 دن ہمارے یہاں مہمان رہتے تھے. وہ اتنی نصیحتیں کرتے تھے, وہ اتنی پیاری حدیثیں سناتے تھے, اتنا سلیقہ سکھاتے تھے کہ اکثر جو ماؤں سے چھوٹ جاتا تھا وہ آئے ہوئی پیاری پیاری مہمان خواتین سکھا کے چلی جاتی تھی. کوئی آداب عبادت سکھاتا تھا, کوئی شرم و حیا سکھا رہا ہے, کوئی اٹھنے اور بیٹھنے کے سلیقے سکھا رہا ہے, کوئی بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سکھا رہا ہے, کوئی معصومین کا کردار کی احادیث سنا رہا ہے, کوئی معصومین کے کردار کے واقعات سنا رہا ہے. عزیزان گرامی, اور بچوں کی تربیت ہوتی چلی جا رہی ہے. بس عزیزوں وہ دور ختم ہو گیا, لیکن میں کہوں گی کہ یہ بیٹی کا دور بڑا اہم دور ہوتا ہے. بس اس میں اگر ہم نے بہترین تربیت کر دی, اگر ہم نے اپنی بیٹی کو وہ آداب سکھا دیے جو ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں اپنی بیٹی کو وہ دے دیا جو ہمارے پاس محفوظ ہے, جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے, تو عزیزان گرامی اگر اچھی بیٹی ہم نے بنا دی, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ذکر کروں کہ ایک اچھی بیٹی کے کیا صفات ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ اس وقت ہمارے سامنے بھی اور غائبانہ بھی نہ جانے کتنی مائیں اس گفتگو کو سماعت کر رہی ہوں گی, وہ بہتر جانتی ہیں کہ ایک اچھی بیٹی میں کون کون سے صفات ہونا چاہیے. اگر ہم نے اپنی بیٹی میں وہ صفات پیدا کر لیے, اور میں پھر یہاں پر یہ جملہ کہوں گی کہ اچھی بیٹی بنانے کے لیے اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ اچھی بیٹی کل کی اچھی بہن بھی ہے, وہ اچھی خالہ بھی ہے, وہی اچھی ممانی بھی ہے, وہی کل کی اچھی پھوپھی بھی ہے, وہی اچھی چچی بھی ہے, اور وہی اچھی بیٹی جب اپنے شوہر کے گھر جائے گی تو خوبصورت حسین کردار میں ایک کامیاب زوجہ بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور آپ دیکھیں کہ آج مرحومہ جو اس دنیا سے گئی, جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, آج کیوں سب کہہ رہے ہیں کہ ایک بہترین زوجہ تھی, اپنے شوہر کی اطاعت و خدمت کرنے والی, اپنے بیٹوں بچوں کی اچھی تربیت کی, اس لیے کہ وہ اچھی بیٹی تھی. انہوں نے وہ سب لے لیا بطور امانت جو ان کی ماں نے ان کو دیا.
جو ان کے بزرگوں نے ان کو دیا اسے محفوظ کر لیا اور انہوں نے اپنی بیٹیوں میں اپنے بچوں میں منتقل کیا. ایک اچھی زوجہ وہی بنتی ہے جو اچھی بیٹی ہوتی ہے عزیزان کرام. اور اگر اچھی زوجہ ہے تو آپ دیکھیے ہر رشتے میں خوبصورت ہے. اگر اچھی بیٹی ہے تو ہر رشتے میں خوبصورت ہوگی. پھر وہ بیٹی اچھی زوجہ بھی ہوگی. وہ پھر شوہر کے گھر ہر رشتے میں خوبصورت نظر آئے گی. وہ اچھی بھاوج بھی ہوگی, اچھی دیورانی بھی ہوگی, اچھی جٹھانی بھی ہوگی, اچھی بہو بھی ہوگی, اچھی ممانی بھی ہوگی, اچھی چچی بھی ہوگی. اور پھر جب ہر رشتے میں اچھی ہے تو جب اس کی گود میں پروردگار عالم ایک معصوم امانت ڈالے گا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صفات, اپنی نیکیاں, اپنے اعمال صالحہ اپنی اولاد میں منتقل کر دے. اور یہی کل کی اچھی بیٹی آج کی اچھی ماں بن کے نظر آئے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے واجب فرض. اور پھر اس ماں کا مرتبہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر تم نے ایک نفس کی نیک ہدایت کی تو اللہ کی طرف سے جزا یہ ہے کہ جیسے ایک عالم کی تربیت. عزیزان گرامی یہاں پر حیات سے مراد ہدایت, اور یہ ہدایت کا سلسلہ سب سے پہلے اولاد سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کی ہدایت, اگر ہم نے ایک نیک اولاد کی ہدایت کر, اور ایسی بھی اس وقت خواتین ہیں جو خود تو اولاد والی نہیں ہوتی لیکن اپنی بھتیجیوں کی, اپنی بھانجیوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ جن پر مائیں قربان ہیں. عزیزان گرامی میرے پیش نظر ہیں وہ خواتین, پروردگار ان کے درجات کو عالی کرے. میری پھوپھی کہ جو بہترین ماں تھی, آیا کہ وہ ماں نہیں تھی لیکن ایسی محبت, ایسی انکساری, ایسا صبر, ایسا سکوت اور ایسی قربانی کا جذبہ ان کے کردار میں تھا. کیا علم تھا, کیا ان کا انداز ہدایت تھا, کیا انداز نصیحت تھا کہ اپنے بھتیجی بھتیجا کی ایسی تربیت کر دی عزیزان گرامی کے جن پر مائیں قربان. تو کہتے ہیں عورت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ماں بنے تو ماں ہو, بلکہ اللہ اس کے اندر صلاحیت ماں پہلے ہی سے رکھتا ہے, اس کے اندر مامتا پہلے سے رکھتا ہے. عزیزان گرامی اگر اچھی بیٹی کی تربیت کر دی تو اللہ کہہ رہا ہے ایک عالم کی تربیت کی. پروردگار عالم کہہ رہا ہے اگر تم نے ایک اولاد کو جنت کا مستحق بنا دیا, اسے دیندار بنا دیا, تو ہم بغیر حساب گناہگار تارک الصلاۃ والدین کو ان کی نیک اولاد کے ساتھ داخل جنت کر دیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. عزیزان گرامی مرحومہ نے اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کی, بیٹے کی بہترین تربیت کی, اور اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے ان کی بہن بھانجی اور تمام رشتہ داروں نے اس مجلس کو منعقد کیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بھانجی کہہ رہی ہے کہ مثل ماں میری تربیت کی ہے, مثل ماں انہوں نے مجھے پالا ہے. تو عزیزان گرامی شادی شرط نہیں ہے, اولاد ہونا شرط نہیں ہے, لیکن ایسی بھی ایک بیوی تھی, کیا مومنہ تھی کہ انہوں نے اپنی محبت و شفقت کے گوہر لٹا دیے عزیزان گرامی, اور اپنی محبت سے ایسے چراغ روشن کر کے گئی کہ آج اس کی موت پر ہر چاہنے والا اشکبار, اور ایک ایسی ناوقت موت ہوئی ہے. مجھے معلوم ہوا کہ بس دن میں انہوں نے اپنے گھر کے تمام کام انجام دیے, کھانا بھی تیار کیا بچوں کے لیے, گھر کی صفائی کے بھی کام انجام دیے, اور بس کچھ گھنٹوں میں انتقال. عزیزان گرامی بہترین کردار کی مالک تھی, اور ہم کہہ سکتے واقعی کنیز فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ایسے ہی ہوتی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. ہر ایک سے مسکرا کے پیش آنا. اکثر میری ملاقات مرحومہ سے مجالس میں ہوا کرتی تھی, ہمیشہ پہلے سلام کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی, کہتے جنتی کی پہچان ہے
वस्सब्क़तु फ़िस्सलाम, जो सलाम में सबकत पहल करता है, वो ये नहीं देखता कि कोई हमें सलाम करे। जन्नती की निशानी ये है कि वो पहले सलाम करता है, इसलिए कि जो खुद सलाम करता है परवरदिगार आलम उसे 69 दर्जे सवाब के अता करता है और जवाब देने वाले को सिर्फ एक। तो मोमिन कभी ये सवाबात अपने हाथ से जाने नहीं देता। ये तो सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद है कि पहले सलाम, मोमिन हमेशा हाथ उठा देती थी सलाम। और दूसरी अलामत है मोमिन और जन्नती की, रसूल फरमाते हैं वजहुन मुतबस्सितुन, मोमिन की निशानी मुस्कुराता हुआ चेहरा। कहते मोमिन के दिल में चाहे जितने गम हो, चाहे जितनी मुसीबतें हो, लेकिन उसका चेहरा खिला हुआ होता है, कभी उसका चेहरा मुज़महिल नहीं होता। और ये भी सिफत मुझे मरहूमा में मिलती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती, मुस्कुरा के सलाम करती थी। मेरी निगाहों के सामने उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। दूसरे सखावत मोमिन की, मोमिन का किरदार है। और आप देखिए तारीफ करना भी सखावत है। जब किसी की कोई बात तारीफ के काबिल हो या किसी की तारीफ करना, उसका दिल बढ़ाना, हिम्मत अफजाई सखावत के दर्जे में आता है। मोमिना ये भी एक अंदाज से सखावत करती थी कि जैसे ही मजलिस पढ़ के मैं आती थी, उनके पास से गुजरती थी, फौरन हाथ पकड़ के कहती थी, हिना तुमने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी, आपने हिना बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी। हालांकि वो मजलिस चाहे उतनी अच्छी ना हो, लेकिन तारीफ करना, दिल बढ़ाना, किसी का दिल को खुश करना, ये सखावत है। और परवरदिगार आलम कहता है कि सखावत हमने हुसूल जन्नत बना का वसीला बना दिया है। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो सखावत अख्तियार करो। परवरदिगार मोमिना के दर्जात को आली करे कि वाकई एक बेहतरीन बेटी, एक बेहतरीन बहन के बहन का दिल तड़प रहा है, छोटी बहन जुदा हो गई। एक बेहतरीन खाला अपने ससुराल के रिश्तों में भी बहुत खूबसूरत रिश्तों में रही, बेहतरीन माँ और बेहतरीन सौजा अपने शौहर की खिदमत में वक्त गुजारा, इताअत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुई। परवरदिगार आलम उनको जन्नत नसीब करे। और कहते हैं कि अगर शौहर को राजी कर दिया तो अल्लाह बगैर हिसाब एक औरत को दाखिले बहिश्त कर देता। बस अज़ीज़ान ग्रामी, एक वाक़या याद आ गया कि बच्चों को कुछ याद रहे या ना रहे तकरीर में, लेकिन वाक़यात याद रह जाते हैं, इसलिए मैं जरूर पढ़ देती हूँ। ज़माने रसूल में एक बीबी थे जिसका बाप अलील है और उसका शौहर सफर पर गया हुआ है। तो किसी ने जाके, और इस्लाम में है कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम ना निकालना, ये भी हमारे लिए वाजिब है। तो जब शौहर गया तो उसने कहा देखो जब तक हम ना आ जाएं तुम घर से कदम बाहर ना निकालो। इताअत गुजार फरमा बरदार मोमिना थी। किसी ने आके कहा कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बाप की तो हालत बहुत खराब है, बहुत सख्त दलील हो गए। तो वो रोने लगी, लेकिन उसने कहा क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था कि मेरी गैर हाजिरी में घर से बाहर ना जाना, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाएगा और शौहर को नाराज करना, उसको असियत देना अल्लाह की नाराजगी का सबब। तो वो चुप हो गई आके इत्तला देने वाली खातून। यहाँ तक के दिन गुजरते गए और कुछ दिन के बाद वो आई और उसने कहा कि तुम्हारे बाप का तो इंतकाल हो गया। रोने लगी। उसने कहा तुम जाओ, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती, इसलिए कि मेरे शौहर ने कहा था कि मेरी गैर हाजिरी में घर से बाहर कदम ना निकाल। वो रोती रही और घर से बाहर नहीं गई, अपने बाप के जनाजे पर नहीं गई। अजीज़ान गिरामी, आज के जमाने में कोई औरत इतना सब्र करेगी मगर जिसके पास शरीयत हो, जिसके पास दीन हो और जिसके पास मारिफत अहले बैत हो और जिसके पास कुव्वत सब्र और दौलत सब्र हो। कुरान कह रहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हम सब्र करने वालों के साथ है। और फिर कुरान कह रहा है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, हम सब्र करने वालों को बगैर हिसाब अज्र देंगे अपनी बारगाह में। तो नहीं गई, यहाँ तक के बाप को दफन कर दिया।
ایک شخص آیا, اس نے جناب رسالت مآب سے کہا یا رسول اللہ, اس کی بیٹی اپنے باپ کے جنازے پر نہیں آئی کیونکہ اس کے شوہر نے سفر پر ہے اور اس نے کہا تھا میری غیر حاضری میں گھر سے باہر نہ جانا. تو جناب رسالت مآب نے کہا جاؤ اور اس کی بیٹی کو بشارت دے دو کہ تمہارے اس صبر کی جزا میں پروردگار عالم نے تمہارے باپ کو فوراً داخل بہشت کر دیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جو صبر تم نے کیا اس کی جزا میں تمہارے باپ کو فوراً جنت دے دی اللہ نے. اگر 100 مرتبہ بھی اپنے باپ کے پاس آ جاتی تو شاید یہ جزا نہ ملتی. اور یہ جزا اللہ نے اس لیے دی کہ اس بیٹی کے پاس جو دولت صبر ہے, سرمایہ صبر ہے, وہ ماں باپ نے دیا ہے. وہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے یہ بیٹی ایسی فرما بردار شوہر بن کے آئی ہے. تو کہتے ہیں اگر اولادیں نیکیاں کرتی ہیں تو ماں باپ کو جزا ملتی ہے. اگر اولاد نماز پڑھتی ہے تو پہلے ماں باپ کو اس کی ثواب دیتا ہے پروردگار عالم اس مومنہ کے درجات کو عالی کرے کہ جس نے اپنی زندگی کردار شہزادی کونین پر بسر کی اور پوری زندگی ازائے حسین میں رہی. محبت اہل بیت کا چراغ دل میں روشن تھا, اپنے بچوں کے دل میں بھی وہ چراغ محبت اہل بیت کر کے گئی. عزیزان گرامی, زہرا کی آزادی بھی آج اس دنیا سے رخصت ہوئی. مجھے ان کی بیٹی کو بھی ماں کی تعزیت دینا ہے. چاہنے والی بہنوں کو بھی بہن کے رخصت موت پر تعزیت عالم ان کو تمام ان کو مومنہ کے ساتھ. عزیزان گرامی, لیکن ہمارے پاس اس غم سے نکلنے میں صبر کرنے کے لیے سرمایہ بہت موجود ہے. عزیزوں, کون سا ایسا غم ہے کہ جس کا مداوع غم اہل بیت میں نہ ملتا ہو. اگر ایک بچی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو عزیزان گرامی شہزادی زینب و کلثوم کی بے وارثی, ان کی یتیمی و یسیری موجود ہے. شریعت کہتی ہے, شریعت کے روح سے یتیم وہ ہے اصل میں کہ جس کی ماں مر جائے. اس لیے کہ باپ کے بعد ماں کے دامن میں بچے بھوکے بھی ہوں تو صبر سے سو جاتے ہیں, مگر اگر ماں کا سایہ رحمت سر سے اٹھ جائے تو کھانا کھانے کے باوجود بھی بچوں کو ماں کی یاد آتی ہے. ماں کی ممتا سونے نہیں دیتی, ماں کی محبتیں ہائے قرار سے جینے نہیں دیتی. اس لیے وہ بچے کہ جن کی مائیں مر جاتی ہیں شریعت انہیں یتیم کہتی ہے اور کہتی ہے ان کی دلجوئی کرنا اللہ راضی ہو جائے گا, ان کی کفالت کرنا اللہ جنت عطا کر دے گا, ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنا, یہاں تک کہ ان کا دل نہ دکھانا, ان کے سامنے کبھی اپنے بچے کو پیار نہ کرنا, انہیں اپنی ماں یاد آ جائے گی. اجرکم اللہ خیر الجزا. عزاداران امام, لیکن کہتے ہیں ہماری شہزادی کہ جن کو بی جن کے اوپر اتنے مصائب پڑے کہ آپ نے مرثیہ پڑھا تھا, سبت علیہ مصائب اللہ عنہا, اے بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل شب سیاہ تاریک ہو جاتی, اگر پہاڑوں پر پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی. لیکن میں کہوں گی بی بی, بے شک آپ کو مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے, بابا کے غم میں رونے میں پہرے لگا دیے گئے تھے, آپ کے شوہر کا غصب کیا گیا, آپ کے حق کو غصب کیا گیا. عزیزان گرامی, اور اس کے بعد انتہا یہ تھی کہ دروازہ جلایا گیا, شہزادی کا پہلو شکستہ ہوا, شکم اطہر میں محسن کی شہادت ہوئی, علی کے گلے میں رسن
باندھ کے لے جایا گیا، شہزادی زہرا کو دربار خلافت میں بلایا گیا، بیٹی کے سامنے صادق باپ کو جھٹلایا گیا، خدا لعنت کرے۔ کہتے ہیں جناب زہرا جب دربار خلافت میں گئی تھی تو آپ کی کمر خمیدہ نہ تھی، آپ کے بال سیاہ سفید نہ تھے، لیکن ہماری شہزادی 4 گھنٹے دربار خلافت میں کھڑی رہی، باپ کی تحریر ظالم نے پھاڑ دی۔ کہتے جب واپس آئی تو زہرا بوڑھی ہو چکی تھی، آئے زینب اپنی ماں کو پہچان نہیں سکی، اے اماں آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے، اے اماں آپ کی کمر کیوں جھکی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گی بی بی ایک پہ ایک لقب آپ کو نہیں ملا، اتنے مصائب اٹھائے لیکن ام المصائب کا لقب آپ کی بیٹی زینب لے گئی۔ اے بی بی ہر مصیبت آپ پر پڑی مگر ہمارے لاکھوں سلام ثانیہ زہرا شریکت الحسین ام المصائب عائشہ زادی زینب پر وہ بی بی کہ جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے ماں جائے کے سر و تن کی جدائی دیکھی، آواز دیے عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا مثل گوشت مندمہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی ایک بہن نے بہن کی مجلس قائم کی ہے، ہاں دیکھیں ایک بہن کی غربت، آپ نے اپنی بہن کا دفن و کفن تو کر دیا، عزیزان گرامی عزت سے لاش دفن کر دی گئی، مگر اس بہن کو کیسے صبر آئے کہ جس کے ماں جائے کی لاش 3 دن صحرائے کربلا بے غسل و کفن رہی۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ سزاداران امام آئے شہزادی زینب کبریٰ کی مصیبتیں میں کہوں گی بھائی کو زیر خنجر دیکھ رہی ہے زینب۔ عزیزو شاعر نے کیا شعر کہا ہے کہ شے پر چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شے پر چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، اس طرف خاک پغش کھا کے گری ہے زینب۔ ہاں اس زینب نے جو دیکھا وہ بی بی زہرا آپ نے نہیں دیکھا۔ 18 بھائیوں کی بہن 11 محرم کو پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے سر برہنا پا برہنا کبھی کوچے بازار کوفہ کبھی دربار کوفہ منادی ندا کر رہا ہے، ارے علی و زہرا کی بیٹیاں، یہ حسین و عباس کی بہنیں، ہمارے امام کا سر جھکا ہوا، زینب پڑھتے حیا سے سر جھکائے ہوئے۔ عزیزان گرامی یہ شیر زہرا کا اثر تھا کہ علی کی بیٹی اس ہجوم مصائب سے اس طرح گزر گئی۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں وہ سربرہنا سفر کربلا سے تابا شام، وہ سربرہنا سفر کربلا سے تابا شام، خدا کے دین کی چادر بچا گئی زینب، وہ خدا کے دین کی چادر بچا گئی زینب۔ عزیزان گرامی زینب نے ہمیں سلیقہ عزاداری بھی سکھا دیا۔ ہاں کہتے زینب نے حسین کے غم کو ہم تک پہنچایا ہے۔ عزیزو بہن کا مرتبہ بڑا بلند ہے، خدا بہن کو بہن کے غم میں صبر دے، مگر ہمارے سامنے وہ مجبور بہن ہے کہ جس کے سامنے بھائی کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہائے ہماری شہزادی زینب دربار عزیز میں ہائے رسن بستہ کہ یزید بھی گیا کبھی اپنے جامے
जिस को लबहाए हुसैन से मस करना चाहता है, कभी हाथ में एक चूब है और उससे लबो दंदान हुसैन के साथ बेअदबी कर रहा है। खुदा किसी बहन को, किसी बहन भाई का ये आलम न दिखाए जो हमारी बेशहजादी ज़ैनब ने देखा। बस यही वो मसाइब हैं कि जिनसे हमें अपने गम में सब्र आ जाता है। अजीजा ने गिरामी, बस जब शहजादी रोज़े रसूल पर वापस आई है तो बस एक मर्तबा का आवाज दी, कहा नाना हमारे आने को कबूल न कीजिएगा, इसलिए कि जब हम गए थे तो हमारे सरों पर हमारे वारिसों के साए थे, हम 18 बहनों भाइयों की बहनें थे, लेकिन जब आए हैं तो हमारे भाई तहते कर चुके हो, कर दिए गए, हमारी गोदे सुनसान कर दी गई। अजीजा ने गिरामी बहन को बहन का पुरसा दे रहे हैं, बस कहते हैं कि शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी और आगे बढ़ के अजीजा ने गिरामी, चूंकि आज हमारे छठे इमाम की तारीख शहादत भी है और हम अपनी शहजादी ज़हरा को उनके 5वें बेटे का भी पुरसा देते हैं, बीबी आइए और अपने बेटे इमाम सादिक का पुरसा कबूल कीजिए। अजरकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस अज़ीज़ा ने गिरामी दो जुमले और आपके आंसू मरहुमा के दर्जात को आली करेंगे। परवरदिगार तमाम गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ करे। बस कहते हैं आगे बढ़ के बीबी ने एक गठरी अपने हाथ से खोली और उससे कुर्ता निकाला कि जो खून में भरा हुआ था, जगह जगह से चाक था, कब्र रसूल पर डाला। रावी कहता है जलजला पैदा हो गया, आवाज आई कि ज़ैनब ये कुर्ता मेरी कब्र से हटा लो। बस ज़ैनब ने एक चीख मारी, ए नाना आप तो ये कुर्ता बर्दाश्त न कर सके। इन आंखों ने आए हुसैन के जिस्म पर 1951 जख्म देखे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्री फ़यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यन्क़लिबून। परवरदिगार मरहुमा के दर्जात को आली करे और हमारे तमाम गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ करे। पालने वाले उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, उनके बच्चों को तरक्की और कामयाबियां अता फरमा। पालने वाले जो बीमार हैं सब्र में बेहक़ फातिमा व बिहा व बालिहा व बनिहा, पालने वाले शिफाए कामिला अता फरमा और इस मूजी मरज से शियाने अली इब्न अबी तालिब व तमाम मोमिनीन को नजात अता फरमा। पालने वाले जो मकरूज है उन्हें कर्ज से रिहाई अता फरमा। पालने वाले जिनकी रोजी तंग हो गई है उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। पालने वाले हमारे गुनाहों को माफ फरमा। जहाँ जहाँ शियाने अली इब्न अबी तालिब और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पालने वाले जालिमीन को अपनी गिरफ्त में ले ले। परवरदिगार मजलूमों की हिमायत और नुसरत और हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की मुहाफ़िज़त फरमा। पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। पालने वाले हमारे अमाल को इस लायक बना दे कि हमें अपने इमाम के सामने जाते हुए शर्मिंदगी और निदामत ना हो। परवरदिगार आज जिस मासूम की तारीख़ शहादत है उस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का वास्ता, परवरदिगार हमारे बच्चों को मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद, इल्म मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनको किरदार मोहम्मद वाले मोहम्मद और गम मोहम्मद वाले मोहम्मद से आरास्ता कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीईन एक मर्तबा सूरह हम, 3 मर्तबा सूरह तौहीद और 1 मर्तबा सूरत अल-नाज़लना पढ़ के मरहुमा सदाकत फातिमा बिन्त सैयद डॉक्टर सैयद आगा मरहूम साहब की रूह को इसाल करे और तमाम मोमिनीन को भी शामिल सवाब कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
قل هو الله احد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد قل له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على پروردگار کی ہدیہ خدمت جہردہ معصومین میں پیش ہے، اور اس مجلس اور اس ذکر، اس نوحہ اور اس مصائب و فضائل کے ثواب کے پروردگار کو ثواب کا ثواب مرحومہ کی روح پرفتوح کو عطا فرما، پڑھنے والے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، جو ہمارے شہزادی کونین میں مقام معین فرما، آمین یا رب العالمین۔ سویٹی تم ماتم کر لو۔ حسین 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 شام کی راہوں میں رو رو کر کہتی تھی بنت زہرا، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، ڈوب گئے سب چاند ستارے، باقی نہیں ہے گود کے پالے، چھن گئے مجھ سے میرے سہارے، خوں میں ہے تر قرآن کے پارے، خوں میں ہے تر قرآن کے پارے، ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، کس کو پکاروں کس کو صدا دوں، کر گئے سب مجھے تنہا، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، لٹ گئی بابا آج رسن میں بند گئی زینب، آج رسن میں بند گئی زینب، ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، منزل پہلے تماشا دیکھ رہے ہیں چہرہ، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، ذبح ہوا جب رن میں برادر، امت جد نے چھین لی چادر، ہائے میرے بابا بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، جینے کی دل میں آس نہیں ہے، کیسے جیوا پاس نہیں ہے، جان سے پیارا پاس نہیں ہے،
اس کو مگر احساس نہیں ہے، اس کو مگر احساس نہیں ہے۔ ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، رسوائی قسمت میں لکھی ہے، کس کروں میں شکوہ، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا۔ مالی سکینہ اور وہ تماچے اس کو بچاتی ظلم سے کیسے، چھن گئی بالی سامنے میرے، لپٹی ہے رسی سوکھے گلے سے، لپٹی ہے رسی سوکھے گلے سے۔ پڑھنا ہے اس میں۔ ہائے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، ہاتھ گلے پر رکھے ہوئے ہیں، خوشی میری سکینہ، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا۔ لاکھ علم ہے ایک میرا دل، ڈھونڈو کہاں طوفان میں ساحل، حد نظر تک کوئی نامنزل، ماں کی بیٹی اور یہ مشکل، ماں کی بیٹی اور یہ مشکل۔ ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، اور کرتے ہیں سب کی مصیبت تو میرے بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا۔ شام میں جس وقت قافلہ پہنچا، شہر میں ایک میلہ سا لگا تھا، نامحرم کا دیکھ کے نرگا، باپ کو پھر زینب نے پکارا، باپ کو پھر زینب نے پکارا۔ ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، گھر کی چھتوں پر لوگ کھڑے ہیں، پھینک رہے ہیں صدقہ، میں قیدی بنی ہوں بابا، میں قیدی بنی ہوں بابا۔ یا حسین یا یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم جملہ شہیدان کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم علی الائمۃ الطاہرین من ولدک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان،
السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ مرحومہ صداقت فاطمہ بنت سید ڈاکٹر سید آغا مرحوم صاحب کے لیے پڑھتے ہیں، آمین یا